اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی ربک یومئذ المستقر ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ کل سورہ قیامہ کی اپن نے 10 سے 11 آیت پڑھے تھے، آج 15 آیت پڑھ لیے، 12 13 14 15۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا، یعنی کہ کل آخری آیت تھی کہ وہ کافی لوگ بولتے تھے کہ اس وقت انسان کہیں گے کہاں بھاگ کر جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی بات بتا رہا ہے کہ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا، یعنی کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا پڑے گا، نہیں بھی اگر تو جان جائیں گے ان کو گھسیٹ کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ اس دن ہر انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کرایا بتا دیا جائے گا، یعنی کہ اس نے جو بھی زندگی میں کیا ساری چیزیں اس کو اس دن بتا دی جائیں گی۔ پھر بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، بلکہ انسان کو خود ہی معلوم ہوگا کہ میرے اعمال کیسے ہیں اور میرا کیا بننے والا ہے، وہ اچھی طرح واقف ہوگا اپنے اعمال سے، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے، لیکن وہ کوئی بھی اس دن سے بچ نہیں سکتا۔ اور یہ اس کی آیت سورہ قیامہ کی 15 آیت تک بڑھاتی ہے۔ اب ایک حدیث ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، آج اس کا ایک پارٹ بتاؤں گا اور پھر اگلی اس میں اس کا دوسرا پارٹ۔ ابھی جو اچھے لوگ پاکیزہ روح جن کا انتقال ہوتا ہے، نیک لوگ کا، ان کے ساتھ مرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو یہ ان کا ذکر آ رہا ہے ابھی۔ صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم کی 107 نمبر کی، اور سنن ابو داؤد میں ہے 4753 حدیث۔ حضرت برا بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لاحت تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، اس حال میں کہ گویا ہمارے سر پر پرندے ہیں، یعنی کہ ایک دم فل اٹینٹیو ہو کے، ایک دم جیسے سر پہ پرندہ ہوتا ہے تو انسان ہلتا نہیں، ایک دم کانسنٹریٹ بیٹھا رہتا ہے، ویسے لوگ سننے کے لیے بات بیٹھ گئے۔ پھر آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ یہ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو مومن شخص، جو ایمان والا، جو اچھا شخص جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دھمکتے چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ بہت دور تک حد نظر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بہت قریب آ جاتے ہیں ملک الموت، اور کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل، ملک الموت یہ فرماتے ہیں۔ پھر وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے ایک دم آرام سے وہ روح نکل جاتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آگ چپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، لیکن ملک الموت جو ہے ان کے پاس جیسے ہی روح نکالی باقی فرشتے آتے ہیں اور آگ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس اس کو نہیں رہنے دیتے، اس سے لے کے چل جاتے ہیں ان کے پاس سے۔ پھر بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور خوشبودار
خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو جنت سے لائی میں کفن میں خوشبو میں ایک دم لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اگلے آسمان تک اس سے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں اگلے آسمان تک، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندے کا نامہ اعمال اس علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین دو جگہ ہے جہاں پہ بندوں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ علیین اچھے لوگ جو ہے ان کے لیے، اور سجین جو دوزخی لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا، اور پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ اب لوٹا دی جاتی ہے کہ ایسا نہیں کہ قبر سے اٹھ کے اپنے کو دکھنے لگ جائے گا، وہ اللہ کی طرف کا ایک معاملہ ہوتا ہے جو اپن نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ دنیا میں جو لوٹتے ہیں تھا ویسا نہیں لوٹیں گے جیسے دنیا میں لوٹتے ہیں، وہ اپنی قبر میں پہنچ جائیں گے۔ اب قبر کے سوال جواب شروع ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد قبر کے سوال جواب شروع ہوتے ہیں۔ پھر فرشتے آتے ہیں منکر نکیر اور پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، من ربو کا؟ پھر وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال اس سے کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، ما دینوں کا؟ پھر وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال اس سے کرتے ہیں وہ آدمی جو تمہیں محبوس کیا گئے تھے وہ کون ہے، یعنی کہ الذی بعث فیکم۔ پھر ایسا پوچھتے کہ من نبیوں کا؟ تو پھر وہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایسا وہ بتا دیتے ہیں۔ اب فرشتے ایک اور چوتھا سوال بھی کرتے ہیں، یعنی کہ قبر میں 3 سوال تو مین ہو گئے۔ اب فرشتے ایک اور سوال پوچھتے ہیں اس سے کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ 3 سوالوں پہ؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا، میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ بولتا کہ فرشتے جب اس سے پوچھتے کہ تمہیں کیسے معلوم پڑے 3 سوال کے جواب، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا، میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھی ہوں گی تبھی وہ تصدیق کریں گا نا، ویسے اللہ کی کتاب پڑھی نہیں اور اس کو کچھ معلوم ہی نہیں کیا لکھا ہے، تب مطلب سمجھیں گا اس کو تبھی تو تصدیق کر پائیں گا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے اس کو خوشبو اور ہوائیں آتی جاتی ہے۔ پھر وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی۔ اس حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، لیکن جہاں تک وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک اس کی قبر اس کے لیے پھیلا دی جائے گی، اور خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر وہ پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے، اور وہ جواب دے گا کہ میں تیرا اعمال صالح ہوں، دنیا میں جو اچھے اعمال کرتے تھے میں وہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ساری چیزیں ساتھ چھوڑ دیتی ہے سوائے 3 چیزوں کے، 3 چیزیں قبر میں اور آخرت میں کام آتی ہے، اس کے سوا کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اس 3 چیزوں میں ہے نیک اعمال اور اچھے نیک اعمال
اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے، اور صدقہ جاریہ۔ یہ 3 چیزیں مرنے کے بعد تک انسان کے کام آتی ہیں۔ پھر وہ بولے گا کہ میں تیرا اعمال صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ جلدی سے قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ جب وہ شخص قبر میں سب دیکھ لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس جنت، اب میں جنت میں جانے والا ہوں، تو اللہ سے دعا کریں گا کہ اللہ جلدی سے تو قیامت قائم کر دے، تاکہ میں جلدی سے اپنا حساب کتاب لے کے جنت میں چلے جاؤں، اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاؤں۔ اور اس کا حدیث کا آدھا حصہ جو ہے وہ مرنے کے بعد جو جہنمی لوگ، مطلب کہ جو لوگ برے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اگلے حصے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔